معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت رحمتوں والا مہینہ، اس کا بیشتر حصہ، زیادہ حصہ گزر چکا ہے۔ ابھی چند دن باقی ہیں رحمتوں والے، برکتوں والے۔ دوسرا عشرہ مکمل ہو رہا ہے اور رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ چند ہی دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جتنے دن ہم نے رمضان المبارک کے گزارے ہیں، ان تمام دنوں میں ہم نے جتنی عبادات کی، روزے رکھے، تسبیحات پڑھی، ذکر کیا، تلاوت کی، اللہ پاک ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور جتنے ایام، جتنے دن، جتنی راتیں، جتنے لمحات، جتنی گھڑیاں اس بابرکت مہینے کی باقی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو یہ سارا مہینہ ہی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ہے، لیکن آخری عشرہ یوں سمجھ لیں پہلے دونوں عشروں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ آخری عشرے کے اندر نبی علیہ السلام بنسبت دوسرے دنوں کے زیادہ عبادت کا اہتمام فرماتے تھے، اور اس آخری عشرے کے افضل ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس بابرکت عشرے میں ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر پوری سورت اس نام سے اللہ پاک نے اتاری، اور اس رات کی فضیلت اللہ پاک نے اس سورت کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ قرآن جس کے بارے میں بتایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا ہے، تو وہ قرآن جو اترا ہے وہ لیلۃ القدر کو اترا ہے، شب قدر کو اترا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے میرے بندو تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کی کیا حقیقت ہے، لیلۃ القدر کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا پتا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارا محدود ذہن، تمہاری محدود سمجھ، تمہاری محدود سوچ، اس میں اس کی عظمت آ تو نہیں سکتی، سما تو نہیں سکتی، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی بلندی تمہیں سمجھ تو نہیں آ سکتی، لیکن اللہ نے پھر بھی سمجھانے کے لیے ارشاد فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، اور اس کے بہتر ہونے کا یہ بھی کوئی معیار نہیں ہے کیونکہ 19-20 کا فرق ہو، بلکہ خیر من الف شہر، کہ اس کے بہتر ہونے کا کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں صرف اللہ ہی کو علم ہے کہ یہ کتنی بہتر ہے۔ تو اس عشرے میں ایک رات جو ایمان والوں کو بطور انعام کے عطا کی گئی، لیلۃ القدر کی رات، جس کی یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے، اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، کہ انسان کی عقل، انسان کی سوچ، انسان کی سمجھ اس کی عظمت کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے وہ اتنی عظیم رات عطا کی ہے،
اور یہ وہ عظیم رات ہے جس عظیم رات کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف والا مبارک عمل جو ہے انجام دیا کرتے تھے۔ ابتدا میں جب اللہ پاک نے یہ بتایا کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا اعتکاف فرماتے تھے، لیکن بعد میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر وہ رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آپ نے ساری عمر جو ہے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور آخری عشرے کے اعتکاف کا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا۔ تو اس عشرے کے اندر لیلۃ القدر کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اور اس لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا جو عمل اور ذریعہ ہے وہ اعتکاف والا عمل ہے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے رکنا، اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر کے اندر ٹھہرنا اور رکنا، یہ مصنون اعتکاف کا معنی اور مفہوم ہے کہ انسان اللہ کے در پہ پڑ جاتا ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں کسی جگہ پر ڈیرا لگا لینا۔ تو جو بندہ اعتکاف پہ بیٹھ گیا وہ گویا یوں ہے اللہ کے دربار میں آرزو کرتا ہے، عملی طور پہ یہ ثبوت دیتا ہے کہ اے اللہ، رمضان کے باقی 20 دن بھی گزرے، اے اللہ میں تجھ سے بخشش بھی مانگتا رہا، مغفرت بھی مانگتا رہا، تجھ سے دعائیں بھی مانگتا رہا، بخشش کا، تیرے کرم کا، تیرے رحمت کا میں سوال کرتا رہا، اے اللہ اب تو میں تیرے در پہ آ کے پڑ گیا ہوں، اب تو میں بخشش کا پروانہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو اعتکاف والا عمل ہوتا ہی اس لیے ہے کہ بندہ اللہ کے در پہ آ کے پڑ جاتا ہے کہ اے اللہ اب میں تیرے در پہ پڑا ہوں، سوائے بخشش کا پروانہ لیے، سوائے مغفرت کا پروانہ لیے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اور پھر جب آخری دن ہوتا ہے اور اعتکاف اختتام کو پہنچتا ہے تو پھر اللہ کی جانب سے ایسے بندوں کے لیے بخشش کے اعلان ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے جس مقصد کے لیے میرے گھر میں ڈیرے لگائے ہیں، میرے گھر میں اعتکاف کیا ہے، میں نے ان کے اس مقصد کو پورا کر دیا، ان کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرماتے تھے آخری عشرے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر من عشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو لیلۃ القدر کی جو راتیں احادیث طیبہ میں بتائی گئیں وہ طاق راتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کی تعیین بتا دی گئی تھی کہ کون سے دن کو لیلۃ القدر ہے، کون سی رات کو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر یہ رات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ کی جانب سے یہ بتایا گیا، تعیین کی گئی، اب یہ میں بتانے کے لیے نکلا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ان کے اس جھگڑے کی وجہ سے ان راتوں کی تعیین کو اللہ پاک نے میرے دل سے اٹھا لیا، اور اب یہ پورے عشرے کے اندر حکم ہو گیا کہ اب پورے عشرے میں تم نے کیا کرنا ہے، اس رات کو تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ یہاں علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے جو ہمارے لیے بہت ہی غور کا مقام ہے، فکر کا مقام ہے، کہ آپس کے جھگڑے، آپس کے اختلاف، آپس کی چپ کلش اللہ کے ہاں کتنا ناپسند عمل ہے کہ لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات کی تعیین اس عمل کی نحوست سے اللہ نے واپس لے لی۔ تو اللہ کے ہاں یہ کتنا ناپسند عمل ہوگا۔ آج ہمیں اس بات کا رونا ہے کہ ہمارے ہاں برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہے،
تو اللہ کی رحمتوں کے نزول کا دروازہ بند کرنے کا ایک سبب آپس کے انتشار، جھگڑے، فساد، لڑائی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے ختم کر دینا، تعلقات ختم کر دینا، ناراضگیاں پیدا کر لینا، یہ ایسا منحوس عمل ہے کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اس مہینے کی وساطت سے ہمیں اپنے معاملات کو بھی سدھارنا چاہیے، اپنے تعلقات کو بھی سدھارنا چاہیے، اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے، اپنے فسادات، جھگڑوں اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اس ماہ مبارک کی برکت سے، اس مہینے کی برکت سے اور اس آخری عشرے کی برکت سے، تاکہ ہمیں اللہ کی رحمتوں کا جو ہے صحیح طور پہ ہم اس کے مستحق بن جائیں، اللہ کی رحمتیں ہمیں مل جائیں۔ تو لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف والا عمل کیا جاتا ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو بندہ ثواب کے حصول کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ ثواب کے حصول کی نیت سے اعتکاف والا عمل کرتا ہے، اس اعتکاف والے عمل کی برکت سے اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسرا اس کو یہ صلہ ملتا ہے کہ اس کو ان تمام نیک اعمال کا اجر ملتا ہے جو اعتکاف کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس اعتکاف کی وجہ سے حدیث پاک میں 2 انعام بتائے گئے۔ پہلا انعام تو یہ ہے، پہلی نعمت تو یہ ہے کہ جب بندہ اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا ہے، اب یہ گناہوں سے محفوظ ہو گیا ہے۔ باہر اس نے مختلف چیزیں دیکھنی تھی، معاملات کرنے تھے، اس سے گناہ ہو جانے تھے، خطائیں ہو جانی تھیں۔ اب جب اللہ کے گھر میں آ گیا، محفوظ قلعے میں آ گیا، شیطان کے تسلط سے محفوظ ہو گیا، اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا ہے، اب گناہوں سے کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ کام جو مسجد سے باہر رہ کر یہ نیکی کے سر انجام دیتا تھا، اب اعتکاف میں نہیں بھی کرے گا، اللہ پھر بھی اس کو عطا کرے گا اجر۔ بھئی باہر رہ کے یہ کسی مریض کی تیمارداری کرتا، کسی جنازے میں شرکت کر لیتا، کسی کی مدد کر دیتا، کسی کے ساتھ تعاون کر دیتا، کسی کا کام کر دیتا، اب باہر رہ کے اس نے جو نیک کام کرنے تھے مسجد میں آ گیا، اب وہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس اعتکاف کی برکت سے اس نے جو عمل نہیں بھی کیے نیک عمل، میں ان کا بھی اس کو اجر عطا کر دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں اعتکاف کی فضیلت اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 3 خندق جہنم سے دور کر دیتے ہیں، اور ہر خندق کی مسافت آسمان سے زمین کی درمیان کی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ تو جب ایک دن کا اعتکاف اتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے، تو جو پورے 10 دن آخری عشرے مکمل کا اعتکاف کرے گا، وہ اللہ کی کتنی رحمتیں سمیٹے گا، وہ اللہ کے عذاب سے کتنا دور ہو جائے گا، وہ جہنم کے عذاب سے کتنا دور ہو جائے گا، وہ اللہ کی غضب سے کتنا دور ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ بڑا ہی فضیلت والا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے، خیر و برکت والا عمل ہے، خیر و برکت کے حصول کا ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے۔ جن کو اللہ پاک اس بابرکت عمل کی توفیق دے دے، بہت ہی سعادت مند ہے، بہت ہی خوش قسمت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو گناہوں سے معصوم ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں، وہ اعتکاف والا عمل بڑے اہتمام سے جو ہے ادا فرما رہے ہیں، اس کو پورا کر رہے ہیں، اس کو بجا لا رہے ہیں۔ تو امت تو بدری کے اولا اس بات کی مستحق ہے کہ ہم تو گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، سر تپا ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے، بخشش مانگنے کے لیے، مغفرت کروانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ہم اللہ کے گھر میں ڈیرے لگا لیں۔ تو اعتکاف ایسا بابرکت عمل ہے، بہت ہی فضائل کا حامل ہے۔ اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ پورے محلے میں، یعنی اس کی ادائیگی سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی مسجد میں بیٹھ گیا تو ان سب کی طرف سے سنت علی الکفایہ ادا ہو جائے گی۔
اگر خدا نخواستہ کوئی بھی نہ بیٹھا تو سارے کے سارے گنہگار ہوں گے، اور اگر ایک سے زائد بندے، جتنے زیادہ بندے بیٹھیں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب اللہ پاک سب کو عطا فرمائیں۔ اب یہ اعتکاف والا عمل جو ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے، تو جب تک اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو بجا نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہمارا یہ عمل قبول نہیں ہوگا کہ ایک بندہ اپنا دنیا کا سارا کچھ کام دھندا، کاروبار، لین دین، معاملات چھوڑ کے اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ گیا، ڈیرے ڈال لیے، بیٹھ گیا، اللہ میں تجھ سے مغفرت لے کے جاؤں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تو میرے گھر میں آیا ہے، میرے در پہ آیا ہے، میرے گھر کے اندر مجھ سے مغفرت مانگنے آیا ہے، اعتکاف والا عمل کرنے آیا ہے، تو اس عمل کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ تو اس عمل کی، اعتکاف والے عمل کے لیے ایک شرط یہ ہے، پہلا عمل یہ ہے کہ جو بندہ اس سعادت والے عمل کو کرنا چاہتا ہے وہ 20 رمضان المبارک کے سورج کو غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے۔ اگر سورج غروب ہو گیا، اس نے سنت اعتکاف کی نیت نہ کی، ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوا، تو اس کا سنت اعتکاف والا اجر جو ہے اس کو نہیں ملے گا۔ اور اس کی نیت یہ ہے کہ دل میں یہ ارادہ کر لے مسجد میں داخل ہونے کے بعد کہ میں اس آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، بس یہی نیت اور ارادہ ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب دل میں یہ ارادہ کر لیا، یہ سوچ کر لی، دل میں یہ خیال کر لیا، تو اس کی نیت کے لیے یہ کافی ہے۔ اب جب مسجد کے اندر داخل ہو گیا ہے اعتکاف کی نیت سے، اب اس کو مسجد کی حدود اور مسجد کی باؤنڈری کے اندر رہنا اس کے لیے ضروری ہے، بغیر کسی شرعی حاجت، بغیر کسی شرعی تقاضے کے اب مسجد سے باہر جانے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر بغیر کسی عذر اور بغیر کسی شرعی حاجت کے مسجد سے باہر چلا جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کو جو سنت اعتکاف پر اجر ملنا تھا، فضیلت ملنی تھی، اس سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے مسجد کی جو حدود ہیں ان مسجد کی حدود سے بغیر شرعی حاجت کے باہر نہ جائے۔ اب شرعی حاجات کون سی ہیں؟ یعنی وہ کام جن کو کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، جن کو کرنا ضروری ہے۔ قضائے حاجت ہے، تقاضے کے لیے جانا ہے، وضو کے لیے، استنجے کے لیے جانا ہے، تو یہ وہ کام ہیں جن کو کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو ان کاموں کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ غسل واجب کے لیے، جسم کو پاک کرنے کے لیے جانے کی اجازت ہے، قضائے حاجت کے لیے اجازت ہے، اور وضو کرنے کے لیے اجازت ہے، اور اس کے لیے بھی کہ اپنی ضرورت اور حاجت کو پورا کر کے فوراً واپس آ جائے۔ اور جو بندہ اعتکاف بیٹھا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کے تقدس کا خیال کرے، مسجد کے آداب کی رعایت رکھے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، اس میں بے جا، فضول اور بیکار گفتگو نہ ہو، بےہودہ گفتگو نہ ہو، بلکہ اس بابرکت ماحول میں، ان بابرکت دنوں میں، اس بابرکت عشرے میں زیادہ سے زیادہ محنت کرے، کوشش کرے، ذکر کرے، تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، اللہ کو راضی کرے، تسبیح کا اہتمام کرے اور تلاوت کرے۔ جتنے نیک اعمال کر سکتا ہے اتنے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے۔ اور جو کام معتکف کے لیے کرنے کی گنجائش ہے مسجد کے اندر رہتے ہوئے، اس کے لیے کھانے کی اجازت ہے، بشرطے کہ مسجد کی صفائی کا خیال کرے۔ مسجد کے اندر بقدر ضرورت سونے کی بھی اجازت ہے۔ اب جو بندہ ہر وقت سویا رہے مسجد میں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ سونے میں وقت گزار دے تو یہ بھی نقصان کی بات ہے۔ تو سونے کی بھی اجازت ہے، کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، مسجد کے آداب کا، تقدس کا خیال کرتے ہوئے یہ کام معتکف سر انجام دے سکتا ہے۔ اور جس طرح مرد حضرات اعتکاف والا عمل کر سکتے ہیں، اسی طرح خواتین کے لیے بھی اعتکاف والا عمل کرنا ان کے لیے بھی جائز ہے، لیکن مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں گے اور خواتین گھروں کے اندر اعتکاف کریں گی، کیونکہ خواتین کے لیے حدیث پاک میں بہترین مسجدیں ان کے گھر کو جو ہے قرار دیا گیا۔ حضرت ام حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، میرا یہ دلی جذبہ ہے، یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے کہ میں آپ کی مسجد میں آپ کے ساتھ نماز ادا کروں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارا یہ جذبہ بڑا ہی اچھا ہے، تمہاری یہ سوچ بڑی ہی نیک ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے گھر کے اندر نماز پڑھنا اور گھر کے بھی اس کونے میں جو سب سے پوشیدہ کونا ہو
اس कोने में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है। तो औरत के लिए मस्जिद उसका घर ही करार दिया गया। वो घर के अंदर ही जो है वो कोई अगर जगह नमाज पढ़ने की मखसूस है तो बहुत बेहतर है कि वहीं पर इत्काफ करे, और अगर कोई जगह मुकर्रर नहीं है तो फिर एक कमरा या एक जगह इत्काफ के लिए मुकर्रर कर ले। फिर औरत के लिए भी वही शराइत हैं जो मर्द हजरात के लिए कि उस मुकर्रर कदा जगह जो है उससे बगैर शरई हाजत, बगैर तकाजे के, जरूरी काम के उस हुदूद से बाहर नहीं जा सकती। तो ख्वातीन भी ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल, तस्बीहात, सलात तस्बीह और ज्यादा से ज्यादा कसरत के साथ जिक्र दुरूद पाक का एहतमाम करें और इस नेक अशरे को जितना हो सकता है कीमती बनाएं कि अल्लाह की रहमतें हैं कि अल्लाह पाक ने, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अजाब देना नहीं चाहता। किसी ने पूछ लिया कि इसकी क्या अलामत है, इसकी क्या दलील है, तो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला अपने नबी की उम्मत को अजाब देना चाहता तो इनको कभी भी रमजान का महीना अता न करता। अब ये बाबरकत महीना है, रहमतों वाला महीना है, सारे महीनों से अफजल है, कितनी अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल होते हैं। फिर इस बाबरकत महीने में अल्लाह पाक ने जो आखिरी अशरा रखा है वो और खुसूसी रहमतों के उसूल का जरिया। फिर उस आखिरी अशरे में एतकाफ, और फिर उस एतकाफ में एक ऐसी रात जो 1000 महीनों से बेहतर। तो कितने अल्लाह की रहमतें बयान से बाहर है, बयान से बाहर है कि अल्लाह कितना अपने बंदे को नवाजना चाहते हैं, अपने नबी के उम्मतियों को कितना नवाजना चाहते हैं। अब ये हमारी बदबख्ती है, नाकामी है, नालायकी है, बदकिस्मती है कि हम इस नफे के सौदे से फायदा ना उठाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र वो बाबरकत रात है जिसमें अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, और इन रहमतों से, इन बरकतों से महरूम वो ही रह सकता है जो सारी की सारी भलाइयों से महरूम रह गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह पाक हमें रमजान मुबारक के बकिया दिनों को ज्यादा से ज्यादा कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए और इस इत्काफ वाले अमल को करने की तौफीक अता फरमाए, और खसूसन बिलखसूस लैलतुल क़द्र जिसकी नबी अलैहिस्सलाम ने तलाश का हुक्म दिया और खुद भी इस नबी अलैहिस्सलाम ने इसका एहतमाम फरमाया। अल्लाह पाक हमें ये रात नसीब फरमाए, इसकी बरकतें अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए, और इस बाबरकत महीने की वसातत से अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की बख्शिश फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा फरमा लें।